حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی جھلکیاں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے اعتبار سے قریشی تھے۔ آپ کے والد العوام جو آپ کی پیدائش سے کچھ مدت پہلے وفات پا گئے، جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر کی پھوپھی تھیں۔ اس طرح سے والدہ عبد المطلب کی بیٹی حضرت صفیہ، جس کا نکاح حضرت عوام سے ہوا تھا، اسی سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ اس اعتبار سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے قبل کہ میں ان کے اسلام کا واقعہ بیان کروں، مزید ان کے رشتے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے داماد تھے۔ اسماء بنت ابوبکر، جن کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی تھی، انہیں سے وہ پہلا بچہ مدینہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہوا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی کہ مہاجرین میں سے آج پہلا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام عبداللہ بن زبیر رکھا گیا۔ اس کا نام عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ اس کی تحنیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اپنے لعاب دیے اور ان کے تعلق پر تحنیک بھی فرمائی، کیونکہ یہودیوں نے یہ بات قائم کر رکھی تھی کہ مہاجرین جب سے آئے ہیں ان کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ تو مہاجرین صحابہ اکرام میں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ حضرت زبیر کے گھر میں اسماء کے وطن سے وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ اس اعتبار سے اس رشتے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا، اپنے پرائے ہو گئے، آشنا ناشنا ہو گئے، بغیر کسی تمہید کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب مردوں میں صرف حضرت ابوبکر صدیق آپ پر ایمان لائے تھے، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی تھیں، بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ ایمان لائے تھے، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ جس طرح میرے ذمہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤں، تیرے ذمہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف بلائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام
کہ بنیادی دعوت کے کام کو امت میں سب سے پہلے سر انجام دیا. اس لیے امت میں سب سے پہلا داعی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، قریشیوں کو اسلام کی طرف رغبت دلائی. انہی میں سب سے پہلی کھیپ جو کہ حضرت صدیق اکبر نے محنت فرمائی تھی، اس میں حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر چکے. میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ میں یہ بات ہے، آپ سیرت کی کتابیں اور احادیث نبوی اٹھائیں، اس میں یہ بات ملے گی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پہلی کھیپ میں جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما رہے ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ ہونے کی بشارت دی ہے. آپ نے اپنے فرمان میں واضح طور پر اس ترتیب کے ساتھ کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، زید بن سعید فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت دی ہے. جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، آپ کی عمر 16 سال کی تھی. میں مخاطب ہوں یہاں ان نوجوانوں سے جو بلوغت کے بعد اپنے 20 سال کی عمر تک بھی والدین انہیں بچہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مکلف سمجھتے ہیں. دیکھو، اگر اسلام کی تاریخ کو اٹھاؤ تو ان میں جہاں 8 اور 9 سال کی عمر کے حضرت علی مرتضیٰ ایمان لائے اور مجاہد بن کر، داعی اسلام بن کر پوری کائنات میں انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا جذبہ دکھایا. اسی طرح سے عشرہ مبشرہ میں انشاءاللہ ایک ایک صحابی کی سیرت آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس عمر میں کس کس نے اسلام قبول کیا ہے. ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے 16 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا. ان کے والد رخصت ہو چکے تھے، وفات پا چکے تھے. والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، وہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں مگر یہ چچا کے زیر کفالت تھے. اور چچا نوفل جس نے حضرت زبیر کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا اور راتوں کو وہ مارا کرتا تھا، حتیٰ کہ چڑھائی میں لپیٹ کر آگ جلا کے اس میں مرچیں رکھ کر اس چٹائی کے اندر دھونی دے کر حضرت زبیر کو تکلیف دیا کرتا تھا. اندازہ کیجئے کہ چٹائی میں لپیٹے جاتے تھے، مرچوں کی دھونی دی جاتی تھی، دم گھٹنے لگتا تھا. مکہ کی گرمی تھی، نوجوان ہیں، عمر 16 سال ہے، قریشی ہیں، ماں کے رشتے سے ہاشمی ہیں، اور پھر بھی زبان پہ یہ ایک بات لا رہے ہیں کہ نوفل، اے میرے چچا، تو اپنی ظلم میں تو انتہا کر سکتا ہے مگر یہ بات ذہن نشین کر لے کہ تیرے ظلم سے میں کبھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. اسلام پر ثابت قدم رہے حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو اس حالت میں دیکھا کہ میرے دوستوں اور بزرگوں کہ جسم پر زخموں کے نشان پڑ گئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے یہ فرمایا کہ زبیر، تم ہجرت حبشہ کر لو. اب یہاں پر یہ بات میں بتاتا چلا جاؤں کہ اس سے قبل جبکہ جہاد کا حکم ابھی تک نہیں ہوا تھا، ہجرت کا حکم پہلے ہوا، جہاد کا حکم مدینہ منورہ میں ہوا، لیکن تاریخ اسلامی میں یہ بات ملتی ہے کہ مکی دور کے اندر
اگر کسی نوجوان نے اسلام کے لیے تلوار سب سے پہلے اٹھائی ہے تو حضرت زبیر بن عوام تھے، کہ جب یہ افواہ آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کیے گئے ہیں تو حضرت زبیر نے اپنی تلوار نکالی اور پھر اس طرح سے حرم کی طرف رواں دواں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ آپ نہیں گرفتار ہوئے۔ آپ نے جب دیکھا زبیر کے ہاتھ میں تلوار ہے، پوچھا زبیر کہاں جا رہے تھے؟ انہوں نے اپنا مدعا بتایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی اور فرمایا کہ زبیر تو سبقت لے گیا کہ اسلام کے لیے تیری تلوار سب سے پہلے لکھی جائے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو 3 مرتبہ ہجرت کرنے کا موقع ملا۔ ہجرت حبشہ اولیٰ میں جب 11 مردوں نے ہجرت کی تھی، جس میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، ان میں بھی حضرت زبیر بن عوام تھے، لیکن جب وہاں یہ پتہ چلا کہ اہل مکہ اسلام لا چکے ہیں، واپس لوٹے، اور ان لوگوں نے یہ سازش کی تھی کہ حبشہ میں یہ خبر دے دی کہ مکہ والے تو ایمان لائے ہیں، اب واپس آ جاؤ۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں اور زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا۔ دوسری ہجرت کی سعادت بھی حضرت زبیر بن عوام کو نصیب ہوئی، اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو حضرت زبیر کو جب پتہ چلا تو یہ وہ زبیر ہیں کہ جو پھر اس حبشہ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جب مدینے سے کچھ آگے آ کر استقبال کرتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک کپڑوں کا جوڑا لاتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوں تو انہی کپڑوں کو پہن کر داخل ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے پر، یعنی آپ نے اپنے دخول کے وقت جو سب سے پہلے جن کپڑوں کو پہنا ہے وہ زبیر کا وہ ہدیہ تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح سے میں ان کی تاریخ کا احاطہ کروں۔ بدر کے میدان میں جب معرکہ تھا اس وقت ان کی کیا حیثیت تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس موقع پر ایک مبازرت کرنے والے نے یہ کہا تھا کون ہے میرے مقابلے میں آئے؟ زبیر قد قامت تھے، خوبصورت تھے، نوجوان تھے۔ میرے دوستو، ان کی قد بہت اونچی تھی، ان کا چہرہ سرخ اور سفید تھا۔ ظاہر ہے کہ صفیہ کے بیٹے تھے جو عبد المطلب کی پوتی بیٹی تھی۔ اس طرح میرے دوست اور بزرگوں، یہاں یہ بات دیکھو، عبد المطلب کا وہ نواسا وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ کون اس کا مقابلہ کرے گا، اور وہ شخص اس وقت اپنی اونٹنی پر سوار تھا، تو حضرت زبیر جست لے کر اس کی اونٹنی پر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے گردن کو مروڑ کر زمین پر پھینکتے ہیں اور نیچے اتر کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ تو وہ واقعہ ہے جب وہ بدر میں تھا، اور پھر جب احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر اندازی ہو رہی تھی تو زبیر ان صحابہ میں سے ہیں جو آنے والے تیروں کو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر لے رہے تھے۔ حضور فرما رہے تھے بار بار، زبیر ارنی تو اپنی اس تیروں کو چلا دے، اور پھر اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، ہر نبی کا ایک حواری جانثار ہوا کرتا ہے، میرا جانثار حواری زبیر بن عوام ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر کے میدان میں اترے تھے تو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے بتا رہا ہوں، آپ نے دیکھا زبیر کا لباس کیا ہے، زرد رنگ کا عمامہ باندھا ہوا ہے، زرد رنگ کا عمامہ باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے، میدان میں کود پڑے ہیں، اور ادھر سے جب رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی اور آسمانوں سے فرشتے اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آج آسمان کے فرشتے زبیر کے لباس کے ساتھ اترے ہیں۔ جیسے زبیر کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ تھا، آسمان سے اترنے والے فرشتے ان میں سفید اور زرد رنگ کے عمامے والے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، احد کے میدان میں ایک شخص جو کہ پوری طرح سے لوہے میں دھت تھا، غرق تھا، جس نے صرف اپنی آنکھوں پر بہت طویل لوہے کا کھول رکھا ہوا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے ساتھ تھا،
उसने जब मुबारजत के लिए कहा, कौन है कि मेरा मुकाबला करे, तारीख गवाह है कि उस वक्त हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ नेज़ा लेकर उठे और जब उसके मुकाबले में आए तो उन्होंने इस तरह से निशाना बांधा कि उसकी आंख के अंदर से, सर के अंदर से नेज़ा गुजार दिया। तो अल्लाहु अकबर। आओ मैं बताऊं आपको उस नेज़े की क्या कीमत थी, उस नेज़े को किन कदर की निगाहों से देखा गया। जब उस नेज़े को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में लिया तो फरमाया, ज़ुबैर मेरा दिल ये चाहता है कि ये नेज़ा मेरे पास एक निशानी के तौर पर हो कि लोहे में धत शख्स को तूने आंख में इस नेज़े से गुजार कर खत्म किया। उस नेज़े को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा हुए, उन्होंने उस नेज़े को अपने साथ रखा, हमेशा अपने साथ रखते थे। फिर हजरत उमर फारूक की जब हुकूमत हुई, उस नेज़े को अपने साथ रखते थे। आखिरकार वो नेज़ा कहां पहुंचा? जब हुज्जाज बिन यूसुफ की हुकूमत थी और कुरान पाक पर एराब लगाने के लिए कि इस पर जबर जेर और पेश लगाई जाए, इस पर वो एराब के निशान लगाए जाएं, तो फैसला हुआ कि अब उसी नेज़े से स्याही के साथ एराब लगाए जाएं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं किस तरह से बताऊं कि ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने किस किस तरह से इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की। खंदक के मैदान में भी वहां देखिए किस तरह मुजाहिद बनकर आगे कूदते थे कि बेटे की उम्र उस वक्त 5 साल होगी कि जिस वक्त मार्का खंदक हो रहा था, और उसमें अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की जिम्मे ड्यूटी ये थी कि वो औरतों के खेमों में जो है वहां से जो अबलाग है, पैगाम है, वो मर्दों तक पहुंचाए। मेरे दोस्तों, मां वो थी जिनका नाम सफिया था, और वो कौन थी? देखो औद के मैदान में मां को देखो कि किस तरह से जज्बा लेकर आ रही हैं। देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक खातून आ रही है, आपने फरमाया रोको इसको। जब पता चला कि आपकी फूफी हैं, आपने फरमाया ज़ुबैर जाओ अपनी मां को रोको। क्यों रोको? इसलिए कि कहीं वो अपने भाई की लाश को देखकर उसका दिल न फट जाए कि हजरत अमीर हमजा के तो टुकड़े हो चुके हैं। वो सफिया कौन थी? जो हजरत हमजा की बहन थी। जिस वक्त हजरत ज़ुबैर आगे आए, ने कहा अम्मी, ए मेरी अम्मा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है। और उसने कहा मुझे इजाजत दिलवा दो, मैं रोने और मातम करने के लिए नहीं आई हूं, मैं अपने भाई को शाबाश देने के लिए आई हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कफन लेकर आई थी। किस लिए लेकर आई थी? वो इस बात की मुतमन्नी थी कि इस जिहाद में, इस गज़वे में मेरा भाई शहादत हासिल कर ले। 2 कफन उठाए हुए थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसी औद के मैदान में उसने अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा था, भतीजे बताओ कि क्या मेरा बेटा भी इसमें शहीद होगा? हज़ूर ने फरमाया नहीं, इस मौके पर शहीद नहीं होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत ज़ुबैर की वालिदा थी, उनकी जुर्रत की अगर बात बताऊं, ग़ज़वे खंदक में जब एक यहूदी जासूसी करके औरतों की खेमे की तरफ आता है, जिस तरह इस्लाम में सबसे पहली तलवार मक्की दौर में हजरत ज़ुबैर के हाथ में आई थी, इस तरह अगर किसी औरत से काफिर जहन्नम रसीद हुआ है तो हजरत सफिया के हाथ से हुआ है। कहां बैठे हो? मैं किस तरह तुम्हें तारीख के औराक बताऊं कि किस किस तरह से सहाबा कराम ने तकालीफ बर्दाश्त की और इस राह हक में जिहाद फी सबीलिल्लाह में कूद गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक के साथ थे जिस वक्त के बैतुल मुकद्दस को फतह किया जा रहा था। जब अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह दरख्वास्त दी कि अमीरुल मोमिनीन हमें इजाजत दो कि हम मिस्र पर भी हमला करें, और मिस्र में बहुत मजबूत मुक़ौक़स की हुकूमत थी जिसमें ईसाइयों का राज था। हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफा राशिद सानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खामोश हो गए, फिर मदीने में पहुंचे, फिर मशवरा लिया। उसमें ज़ुबैर बिन अव्वाम ने यह मशवरा दिया था कि सहाबा में से वो सहाबा जिन्होंने बदर में हजूर का साथ दिया था,
جنہوں نے آپ کے میدان کے مارکے میں لڑائی لڑی تھی، جنہوں نے خندق میں خندق کھودی تھی، جنہوں نے بہت سارے مارکے لڑے تھے، ان صحابہ کی لسٹ بناؤ اور سب سے پہلا میرا نام لکھو کہ مصر کی فتوحات کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں آپ کو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ کوئی